اتنا بڑا لوارث تھا کہ مسجد رکھی ہوئی ہے سامنے مگر کوئی نماز کی اجازت دینے والا نہیں. کسی نے کہا حضرت یہ لوارث نہیں ہے, اس کا بیٹا بہت بڑا افسر ہے یا بہت بڑا بزنس مین ہے. امام صاحب نے کہا لیکن ہے کہاں؟ سب نے دیکھا, سب کے کلیجے ہل گئے کہ بیٹا دور کھڑا ہوا ہے ایک پیڑ کے نیچے. وہیں سے آواز دی کہ بیٹا نماز کی اجازت دے دو, تو وہیں سے کہتا ہے امام صاحب نماز پڑھا دو. اب امام صاحب نے نماز پڑھا تو دی لیکن کلیجہ ہل گیا اور دل کانپ گیا اور بعد میں پکڑ لیا بیٹے کو. اے بیٹے, اس باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, ایک اس کی پچھلی زندگی کو اس نے غریبی کے دور میں تجھ کو اچھے سے اسکول بھیجا اور یہ کتنی بار ٹوٹی ہوئی چپلوں میں سبزیاں گزار دیتا تھا لیکن تیرے لیے اسکول شوز کا انتظام کر لیتا تھا, یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا تھا مگر تیری ڈریس کا انتظام کر لیتا تھا, اس لیے بھوکا رہ لیتا تھا مگر تیری فیس کا انتظام کر لیتا تھا. اس نے دن رات تیرے لیے ایک کر دیے, اس نے دن اور رات تیرے لیے ایک کر دیے. آج دوسرے لوگ سفارشی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں نماز جنازہ کے لیے اور تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھ لیتا. تو حضرات گرامی لڑکا کہنے لگا حضرت مجبوری تھی. کہا کیا مجبوری؟ کہا صبح میں اٹھا نہانے کی ضرورت تھی لیکن باپ کی حالت بگڑ گئی. کبھی میڈیکل اسٹور بھاگا, کبھی ڈاکٹر کو لایا, کبھی ہاسپٹل بھاگا اور آخر میں حافظ صاحب کی تلاش میں گھوما. نہانے کا موقع نہ ملا تو نماز میں کیسے شامل ہو جاتا؟ اتنا سننا تھا. امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ, بیٹے کو قرآن سے دور رکھنے کی اتنی بڑی سزا ملی کہ نماز میں اس لیے شامل نہ ہو سکا کہ یہ ناپاک تھا. لیکن باپ کا جنازہ گھر پڑا تھا, وہ پاس میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا, باپ کو نہلایا جا رہا تھا, شامل تھا, جنازہ جا رہا تھا, کاندھا دے رہا تھا. مسجد کو قبر میں اتارا گیا, موجود رہا, تختے لگائے گئے, موجود رہا, مٹی دی جاتی رہی, موجود رہا, لوگ دعا مانگ کر چل گئے, یہ وہیں بیٹھا رہا. اور آقا نے فرمایا ہے کہ جہاں ناپاک ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس بیٹے نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ باپ اگرچہ رحمت کے فرشتوں کا حقدار بھی تھا, رحمت کے فرشتوں کا حقدار بھی تھا, جنت کا حقدار بھی تھا, لیکن اس نے ناپاکی کی حالت میں اپنے باپ کی مسجد کے ساتھ رہ کر باپ کے جنازے کو رحمت کے فرشتوں سے محروم کر دیا. لیکن حضرات گرامی, اگر بیٹا حافظ تھا, بیٹا قاری تھا, بیٹا عالم تھا, جیسے ہی اس نے دیکھا کہ باپ کی جان نکلنا شروع ہو گئی, اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. باپ کا جنازہ گھر رکھا ہے, وہ قرآن پڑھ رہا ہے, مسجد کو نہلایا جا رہا ہے, اس کے دل میں قرآن کا ذکر جاری ہے, جنازہ جا رہا ہے, کاندھے پر جنازہ ہے, زبان پر قرآن ہے, مسجد کو نماز جنازہ کے لیے رکھا گیا, یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا, مسجد کو قبر میں اتارا گیا, یہ قرآن پڑھتا رہا, مسجد کے تختے لگائے گئے, قرآن پڑھتا رہا, مٹی دی جاتی رہی, قرآن پڑھتا رہا, لوگ دعا مانگ کر چلے گئے اور یہ قرآن پڑھتا رہے. اور آقا نے فرمایا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے. باپ اگرچہ گناہگار بھی تھا, باپ اگرچہ سیاکار بھی تھا, باپ اگرچہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حقدار بھی تھا, لیکن اس حافظ بیٹے نے قرآن پڑھ کر باپ کی مسجد پر رحمت کی برسات کرا دی. حضرات گرامی, اس حافظ بیٹے نے قرآن پڑھ کر باپ کی مسجد پر رحمتوں کی برسات کرا دی. تو حضرات گرامی, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بناتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ بچے کو صرف قرآن ہی پڑھا دو, نہ انجینئر بناؤ, نہ ڈاکٹر بناؤ, نہ وکیل, نہ ایم بی اے, نماز نہیں. جو کچھ بھی جائز تعلیم دلانا چاہتے ہو دلاؤ, لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھاؤ اور بچے کو سمجھا دو کہ بیٹا دونوں تعلیموں کو رکھو اپنے مقام پر. حضرات گرامی, علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ لوں گا. میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. میرے کہنے میں آپ لوگوں کے سننے میں جو ہوں اور لال ان کو معاف کرے رب کائنات کی ذات. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ہوگی ملاقات. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ.